السلام علیکم ناظرین، اپنے میزبان راجہ فیصل کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج ویو دا ورلڈ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو آپ فالو کریں، تاکہ جتنے بھی اپڈیٹس آتی ہیں وہ بر وقت آپ لوگوں کو اس پہ مل سکیں۔ تو اب آئیں گے ہم اپنے ٹاپک کی طرف، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے راجہ وقاص سنگھ ضلع باغ کے، ان کی پورے رسال موت پہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں، تحقیقات کے نام پہ یہ مذاق کیوں کیا جا رہا ہے اور یہ مذاق کیوں ہے، اس کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مذاق میں کیوں، کس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارا مذاق ہے۔ اور اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے بہت سارے میسیجز موصول کیے ہیں، کیونکہ ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اپنے چینل کی رینکنگ کے بارے میں پڑے ہوئے ہو یا اس طرح کی باتیں۔ ان لوگوں کے لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس یہی کہوں گا کہ آپ اپنے دلوں میں حسد اور کینہ ختم کریں۔ ہمارا ان کے ساتھ ایک گہرا رشتہ تھا، بھائیوں والا، دوستوں والا، ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھایا ہے۔ ہمارے جو دل کا درد ہے وہ زبان پہ آ رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی کوئی نہ بولے، ہم تو آواز اٹھائیں گے، لیکن یہ آواز ہماری بے سود کس لیے جا رہی ہے؟ یہ ان کے ورثاء کی وجہ سے جا رہی ہے، جنہوں نے ابھی تک FIR نہیں درج کروائی۔ اور جو بولنے والے ہیں، ایون کہ ہمیں بھی ایسے میسج یا کمنٹس موصول ہوئے ہیں کہ حوصلہ رکھیں، تحقیقات ہو رہی ہیں۔ جبکہ آپ لوگ دیکھیں گے تحقیقات کی جو بیسک چیز ہوتی ہے، تحقیقات کے لیے FIR کی جاتی ہے۔ FIR کسی نے کروائی نہیں ہے، ان کے ورثاء میں سے کسی نے FIR تک نہیں کروائی، تو پھر تحقیقات کس نام کی ہو رہی ہیں؟ اس چیز کا جواب کوئی دے گا نہیں ہے کسی کے پاس اس چیز کا جواب۔ دوسرا، ان کی بہن کے نام سے ایک فیک ID بنا کے لوگوں کی کردار کشی کی جاتی ہے، کیسے کیسے میسیجز کیے جاتے ہیں۔ ان کے جو میسیجز ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں، وہ پڑھنے کے بعد پہلے تو مجھے بھی یقین تھا کہ شاید یہ ان کی بہن کی ID ہے، لیکن میں نے کافی چیزیں نوٹ کی۔ ایک تو ID نیو بنی ہے، سیکنڈلی اس میں جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، جو میرے پاس اسکرین شاٹس پڑے ہیں لوگوں کے جن کو میسیج کیا جاتا ہے، الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، یہ نہ تو کرنل سنگھ مرحوم کی بیٹی ہو سکتی ہے اور نہ ہی وقاص سنگھ مرحوم کی بہن ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی بیٹی اور وقاص سنگھ کی بہن جو ہے اخلاقیات کے دائرے سے اتنی نہیں گر سکتی کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گی۔ اور ڈیفینیٹلی یہ جو ان کی ID ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں کوئی اور آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ایک فیک ID ہے، یہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ لیں۔ اور سیکنڈلی میں یہ بات کروں گا، دوبارہ اس ٹاپک کی طرف آؤں گا، سٹارٹ سے شروع کروں گا کہ 15 اگست سے میں سٹارٹ کروں گا۔ 15 اگست کو سب سے پہلے CCTV فوٹیج، جو سوالات ہیں، جن کے جوابات کوئی نہیں دے رہا، CCTV فوٹیج سے مطمئن کروانے والا شخص یا میت ریسیو کرتے وقت سائن کس نے کیے؟ اگر وقاص سنگھ صاحب کی والدہ کی گفتگو دیکھی جائے، جو انہوں نے ریسنٹلی ہمارے ایک صحافی کے ساتھ گفتگو کی تھی، انہوں نے وہ واضح الفاظ میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو مشکوک ہیں یا جو اس میں ملوث ہیں، جو لوگ ہسپتال میں ملوث تھے، ان کا نام بھی لیا۔ اور دوسری طرف وہ FIR بھی نہیں درج کروا رہی، بلکہ ریفرنڈم کروا رہی ہیں فیس بک پہ وہ راجہ وقاص سنگھ صاحب کی ID سے کہ FIR ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس لیے ہماری جو آواز ہے وہ بے سود جا رہی ہے، کیونکہ تحقیقات ہو نہیں رہی، ورثہ میں سے کوئی آگے آ نہیں رہا۔ ہم جو دو چار لوگ بول رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، ہماری آواز بے سود جا رہی ہے، اگنور کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ جانے کہ وقاص سنگھ صاحب کے ورثاء جو ہیں آگے کب آئیں گے، کب FIR درج کروائیں گے، اس کے بعد جا کے قانونی کارروائی ہوگی۔ اب میں ایک ایک کر کے بات کروں گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم لاش کا، میت کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا، جلد از جلد اسے دفنانے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسرا کہ میت ریسیو کرنے والا کون تھا وہاں پہ، میت کس بندے نے ریسیو کی، سگنیچر کس بندے نے کی ہے، میت کس نے ریسیو کی۔ ریسنٹلی یہی سوالات صداقت حیات صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہی سوالات کیے تھے، کیونکہ وہ بھی ہسپتال میں موجود تھے اس ٹائم، لیکن سڈنلی وہ وہاں سے ڈس اپیئر ہو گئے تھے۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ جیسے کہ ان کی گفتگو تھی کہ میں اندر یہاں پہ ڈسکس کر رہا تھا کہ یہاں سے ہم ڈیڈ باڈی جب تک FIR نہیں ہوتی، ہم یہاں پہ یہ میت جو ریسیو نہیں کریں گے، لیکن میرے اندر بیٹھے بیٹھے میت ریسیو ہوگی، سارے پروسیجر ہو گیا، آخر یہ کس بندے نے کیا۔ وقاص سنگھ صاحب کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ ایک طرح سے ان کی بات درست ہے، کیونکہ اس ٹائم ایک والدہ جو ہے، ایک ماں جو ہے، غم سے نڈال ہوتی ہے، ہر چیز سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ لیکن میرا سوال ہے، وقاص سنگھ صاحب کے جو قریبی لوگ تھے وہاں پہ،
جو ان کے ساتھ اسپتال میں تھے. اتنے شک و شبہات ہونے کے باوجود بھی، اتنے میسیجز جو ہیں سامنے آنے کے باوجود بھی انہوں نے پوسٹ مارٹم کو ترجیح کیوں نہیں دی؟ جلد از جلد لاش کو دفنانے کی کوشش کیوں کی؟ یہ کافی سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. سیکنڈلی، اس کے بعد جو کہ جتنے میسیجز وغیرہ سامنے آئے، جتنے بھی کالز وغیرہ سامنے آئے، آخر یہ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں سامنے لائی؟ اور ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، علی افسر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے ہمارے ایک معزز ہیں زاہد راجپوت صاحب، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا کہ ان کا نام لیا تھا راجہ وقاص سنگھ نے کہ انہوں نے مجھے زہر دیا، اور ایک دو بندے راولہ کوٹ سے تھے، کچھ دیر کوٹ سے تھے. لیکن ان کی یہ پریس کانفرنس سنتے ہی میں نے ان بندوں سے رابطہ کیا جو لوگ وہاں پہ موجود تھے اس میٹنگ میں، یا پھر اس جگہ پہ جو لوگ موجود تھے. انہوں نے تو یہی بولا کہ یہاں پہ انہوں نے زہر دینے کا تو بولا، لیکن انہوں نے کسی بندے کا نام نہیں لیا تھا. سیکنڈلی انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ اس ٹائم راجہ وقاص سنگھ کو علی امین گنڈا پور کی کال آئی تھی، جس میں وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ سنا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے جو جوتا مارا گیا ہے وہ آپ لوگوں کا بندہ تھا، آپ نے اسے بھیجا تھا. یہ اس طرح کی گفتگو ان کے اور علی امین کے بیچ میں ہو رہی تھی. یہ وہ بندے ہیں جن سے مجھے یہ پتہ چلا ہے جو وہاں پہ 14-15 بندے جہاں پہ موجود تھے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کسی بندے کا نام لیا کہ فلانے نے مجھے زہر دیا. انہوں نے کسی بندے کو نامینیٹ نہیں کیا. اور ڈیفینیٹلی بیچ میں وقاص سنگھ صاحب ٹھیک ہوئے تھے. انہوں نے ڈیفینیٹلی جو وقاص سنگھ صاحب کے قریبی اسپتال میں لوگ تھے ان کو ڈیفینیٹلی سارے معاملات سے آگاہ کیا ہوگا. اور دوسری جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو سورسز بتا رہے ہیں کہ ان پہ جو تشدد ہوا، یہ چیزیں بھی چھپائی جا رہی ہیں. ان چیزوں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات تب ہوگی جب جا کے ایف آئی آر درج ہوگی، جب کوئی آگے بولے گا. نہ تو وقاص سنگھ کی طرف سے ورثہ کے حوالے سے کوئی آگے آ رہے ہیں. اگر بات کی جائے امتیاز نسیم صاحبہ کی، تو سیاسی جو فائدے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ سیاسی فائدہ انہیں پہنچا ہے. ایک طرح سے وہ بھی ان کی والدہ ہیں، وہ بھی صرف الزام تراشی کر رہی ہیں. انہوں نے بھی الزام لگائے، زاہد راجپوت صاحب کے اوپر الزام لگائے کہ وہ اس میں ملوث ہیں. لیکن ایف آئی آر کے لیے کوئی بھی نہیں آگے آ رہا. اس سائڈ سے بھی الزام تلاشی ہو رہی ہے، اس سائڈ سے بھی الزام تلاشی ہو رہی ہے، لیکن ایف آئی آر کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر حکومت میں ہوتے ہوئے بھی امتیاز نسیم صاحبہ اگر اپنے بیٹے کی تحقیقات نہیں کروا سکی، ابھی تک ایف آئی آر نہیں کروا سکی، تو یہاں پہ ایک نہیں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں اگر بات کروں زاہد راجپوت صاحب کی، تو ان پہ اتنے الزامات لگے ہیں. وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کوئی اپنا بیان جاری کر سکتے تھے، جنہوں نے الزام لگائے ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے تھے، لیکن وہ جواب دینے کی بجائے چپ رہے. یہاں بھی چپ، یہ چپ بھی مشکوک ہے. اس کے بعد جو ان کے والدہ نے ذکر کیا عمران دلشاد کا، کہ عمران دلشاد کو میں نے آؤٹ کروایا تھا، کافی سارے ان کی گفتگو آپ سن سکتے ہیں. مطلب کہ جن جن لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں وہ لوگ سامنے نہیں آئے. جن جن لوگوں نے، چاہے وہ امتیاز نسیم صاحب نے لگائے ہوں، چاہے وہ علی افسر صاحب نے لگائے ہوں، چاہے جو وقاص سنگھ صاحب کی والدہ ہیں انہوں نے لگائے ہوں، وہ جن پہ الزام لگے ہیں وہ کوئی بندہ بھی سامنے نہیں آیا. کسی نے بھی اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ میں حاضر ہوں، آپ نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، میں حاضر ہوں، مجھ سے آپ انویسٹیگیشن کریں. سوائے رضوان غالب صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے مجھ سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں، کیونکہ وقاص سنگھ صاحب نے ان کو ایک آڈیو میسج سینڈ کیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ مجھ سے آپ انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں. لیکن بجائے ایف آئی آر کے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی کافی جگہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. جو بولتے ہیں ان کو چپ کروایا جاتا ہے کہ بس آپ چپ رہیں، حوصلہ رکھیں، تحقیقات ہو رہی ہیں. تو اس کو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ تحقیقات کے نام پہ ایک مذاق ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی یہ سمجھیں. اتنے شک و شبہات، اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود ابھی تک ایف آئی آر کے بجائے ریفرینڈم کروانا، یہ سمجھ سے باہر جا. میری وقاص سنگھ صاحب کی والدہ جو ہیں پروین سمرو صاحب سے ریکویسٹ ہے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ ایف آئی آر درج کروائیں. نہیں تو وقاص سنگھ صاحب کی جو روح ہے وہ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی اور آپ کو بھی معاف نہیں کرے گی. کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کا ایک پوری طرح قتل ہوا ہے، اور اس کے خلاف اگر ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے، تحقیقات نہیں کروائیں گے، تو ان کی روح کیا، ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ بھی کہتا ہے کہ کوئی غلط ہوتا ہے، کوئی غلط چیز ہوتی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ بولو، چپ مت رہو. لیکن ہم لوگ باطل کے آگے جھک جاتے ہیں، باطل کے خلاف بولتے نہیں ہیں. آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ
ایک قدم آگے آئیں, FIR درج کروائیں, ابھی بھی آپ پوسٹ مارٹم کروا سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اور دوسرا, جو وقار سنگھ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ کچھ مہینوں میں, کچھ آپ سال کہہ سکتے ہیں, مہینے کہہ سکتے ہیں, دن کہہ سکتے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. وہ سارے قریبی لوگ وقار سنگھ صاحب کے آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے, کوئی سرکاری عہدوں میں فائز ہوں گے, بل سٹل نظر آئیں گے آپ لوگوں کو. اور یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا, اور میں نام لے کے کسی پہ الزام تراشی نہیں کروں گا. اور میری جن لوگوں پہ الزام لگے ہیں وہ سارے ہمارے قابل احترام ہیں. جن جن لوگوں پہ الزام لگے ہیں وہ اپنے موقف دیں, سوشل میڈیا پہ دیں, پرنٹ میڈیا پہ دیں, سامنے آ کے اپنا ایک موقف دیں, اپنے آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے پیش کریں کہ ہم سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں. یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے ایسا ہی لگ رہا ہے, ادھر سے بھی الزام تراشی, ادھر سے بھی الزام تراشی. کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے, یہاں پہ دال میں کچھ کالا ہی نہیں بلکہ ساری دالیں مکس لگ رہی ہیں. تو اس لیے میں, یہ آخری میری ویڈیو ہوگی. اگرچہ وقار سنگھ صاحب کے ورثہ آگے آتے ہیں, وہ تحقیقات کرواتے ہیں, FIR کرواتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ 10 قدم ان کے ساتھ آگے رہیں گے. جتنا بھی تعاون ہمارا ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ کریں گے اس تحقیقات میں, تاکہ ان کے جو قاتل ہیں کفر کردار تک نہیں پہنچتے. اور اگر وہ آگے نہیں آتے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو آواز اٹھانا ہے وہ بے سود ہے. ہم لوگ سوشل میڈیا پہ چیخ رہے ہیں, بول رہے ہیں, چیزیں سامنے لا رہے ہیں, لیکن وہ بیکار جا رہی ہیں, بے سود ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگرچہ ان کے والدین کی طرف سے, ان کے ورثاء کی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا جاتا تو ڈیفینیٹلی ہمارے چینل سے, ہمارے اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے نیکسٹ ایسی کوئی ویڈیو ہے, ایسی کوئی پوسٹ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی. اللہ نے کے بعد